اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین، فوٹوگرافرز۔ آج نئی حکومت کے قیام کے بعد اور وزارت کے حلف کے بعد یہ پہلی پریس کانفرنس ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یہاں پر، اور یقیناً پاکستان کے اندر گزشتہ چند ہفتوں میں بہت کچھ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت کا قیام آئینی اور جمہوری طریقے سے ہوا ہے۔ آئین کے وہ تمام پروویژنز فالو کیے گئے جو ضروری تھے، کیونکہ نہ صرف جمہوری طریقے سے یا آئینی طریقے سے حکومت کا قیام، بلکہ اس کی جو ایک پریکٹس ہے، ایک پریسیڈنس ہے، وہ بھی سیٹ ہوا ہے۔ اور اس کا جو سب سے زیادہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یوں جاتا ہے کہ وہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ آئینی طریقے سے ایک ایسی حکومت کو گھر بھیجیں جس نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جو حالات ہیں وہ اس قدر لوگوں کے مشکل اور بدترین ہو گئے ہیں کہ اس حکومت کو ایک تو اس کا ادراک بھی نہیں اور اوپر سے اس کا احساس بھی نہیں۔ تو ایسی حکومت جو حکومت عوام کی نمائندہ نہ ہو، عوام کے مسائل کو سمجھنے کا ذہن اور اس کا درد نہ رکھتی ہو، اسے حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئینی طریقے کا آپشن ہمارے سامنے بڑا واضح تھا، اور خوشی کی بات ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس آپشن کو بہترین آپشن سمجھا اور جمہوریت کو بہترین انتقام بنا کر ان لوگوں کو فارغ کیا، اور ایک ایسی حکومت کا قیام ہوا جس میں بے شک مختلف جماعتیں ہیں، لیکن ان کا گول یہی ہے کہ عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس مختصر وقت کے اندر جو مسائل ہیں ان کو اگر مکمل طور پہ حل نہ بھی کیا جا سکے تو کم از کم ایک راہ بنانی ہے، ایک راستہ بنانا ہے، اور وہ راستہ، وہ سمت درست ہونی چاہیے۔ ہم نے جو گزشتہ کابینہ کی میٹنگ اٹینڈ کی جس میں میں موجود تھی، اس میں جو اعداد و شمار اور جس طریقے کی جو بریفنگ تھی، اسے یقیناً ہمیں پریشانی ہوئی، اور پریشانی یوں بھی ہوئی کہ جو پچھلی حکومت ہے اس نے جس طرح کی پلاننگ کی، اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ جو کل آنے والا ہے اس کے اندر جو ان کے آج کا فیصلہ ہے اس نے کیا امپیکٹ کرنا ہے۔ تو بغیر کسی فیوچر سوچ کے، بغیر کسی ویژن کے ایسے فیصلے لیے گئے جس پر کہ متفقہ رائے بھی قائم نہیں کی گئی۔ تو اب میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب آج کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوشش کی جائے کہ میں جس طریقے سے جو معاشی اعتبار سے فیصلے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ نے بھی یہ بتایا ہے کہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، جو قرضوں کی شرح ہے یا جو مہنگائی کی شرح ہے، اور بدقسمتی سے جو تباہ کن ترقی کی شرح ہے، یہ وہ تمام حقائق ہیں جو سامنے رکھنے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو کوشش کر کے ریلیف بھی فراہم کرنی ہے، جو کہ یقیناً اس حکومت کی پرائیورٹیز میں شامل ہوگا۔ آج چونکہ میں وزارت میں ہی تھی، وہاں دفتر میں، اور اس سے قبل بھی میں نے ایک آدھ مرتبہ وہاں جا کر بریفنگز بھی لی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن جو چیدہ نکات میرے سامنے آئے ہیں، بالخصوص سب سے پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک پروگرام ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں شروع ہوا، پھر 2010 میں اس پر باقاعدہ قانون سازی ہوئی، اور آج الحمدللہ ایک بڑا مضبوط پروگرام یہ بنا۔ بڑی کوششیں کی گئیں بے نظیر صاحبہ کے نام سے منسلک اس پروگرام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی، اس کو چینج کرنے کی، لیکن وہ کوششیں ناکام رہی ہیں، اور آج بھی
میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک مضبوط پروگرام اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. بے شک اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف نام جوڑ دیے گئے جس کا کوئی قانونی وجود نہیں تھا. یہ پروگرام کل بھی بے نظیر کے نام سے تھا اور آج بھی یہ بے نظیر کے نام سے ہے اور کل آنے والے کل میں بھی یہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے ہی منسلک رہے گا. یہ بڑا میں نے واضح جو ہے وہ اعلان پہلے بھی کیا اور منسٹری کو اور ادارے کو بھی بتا دیا گیا ہے. لہٰذا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ کیوں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جا رہا تھا جبکہ یہ واقعتاً قانونی طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. اور جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ یہ بے نظیر کارڈ مضبوط کیا جائے گا اور اس کی جو کیپیسٹی ہے یا اس کو جو پھیلانے کا عمل ہے اس کو تیزی سے بڑھایا جائے گا. اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. آج ملک کے اندر جو غربت کی شرح میں اضافہ ہوا پچھلے 3.5 پونے 4 برس کی نااہل حکومت کی بدولت اور آج جس طریقے سے لوگ پریشان ہیں اپنے گھر کے حالات کو لے کر تو یقیناً ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پروگرام کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ 34 ملین گھرانوں کا سروے اس پروگرام کے تحت ہوا ہے اور یہ ڈیٹا قائم ہوا ہے سائنٹیفکلی کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ 7 ملین سے زائد لوگ ہیں جو کہ بینیفیشریز ہیں. لیکن جو ایک مجھے بڑی تشویشناک بات لگی وہ کچھ فلٹرز لگائے گئے اور ان فلٹرز کے ذریعے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو اس پروگرام سے نکالا جائے جس میں کہ مثال کے طور پر مذہبی فرائض سر انجام دینے کے لیے اگر کسی کی مدد سے کوئی باہر چلا گیا یا اگر کوئی اپنے علاج سے امداد کے وسیلے کسی ملک میں چلا گیا یا کسی نے آئی ڈی کارڈ بنا لیا ارجنٹ بیسس پہ یا پاسپورٹ بنا لیا ارجنٹ بیسس پہ یا پھر موبائل فون جو ہے اس کو استعمال کر لیا 1000 روپے اس کا خرچہ آ گیا تو ایسے کیسز کو بھی جو ہے وہ نکالا گیا پروگرام سے جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے. وہی NIC اور اس کے اوپر میں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں اور میں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کو ری وزٹ کیا جائے گا ان پر غور کیا جائے گا اور ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے جو کوششیں درکار ہیں وہ بروئے کار لائی جائیں گی. تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا. اور جو دیگر پروگرامز ہیں اس کے اندر بھی بڑا واضح آج ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ اگر کفالت پروگرام ہے تو کیونکہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا پر اس کی بنیاد ہے تو یہ بے نظیر کفالت ہوگا, یہ بے نظیر تعلیمی وظائف ہوگا, یہ بے نظیر نشو و نما پروگرام ہوگا. ان پروگرامز کے ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام رکھنا لازم ہے جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہی ڈیٹا بیس کے اوپر پروگرامز بنائے گئے ہیں. تو اب یہ جھوٹ عوام سے نہیں بولا جا سکتا کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے, چونکہ آج بھی اگر قانون بنا ہے تو وہ BISP پروگرام کا قانون بنا ہے اور اگر یہ پروگرامز ایڈ کیے گئے ہیں تو یہ اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈیٹا بیس کی بدولت عمل میں آئے ہیں. تو یہ بھی چیز واضح کر دی گئی ہے اور احکامات جاری ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 16 زونل آفیسز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, اور یہ بھی آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جلد پروگرام ہے کہ ہم ان تمام 16 زونل آفیسز کو وزٹ کریں گے, وہاں جا کر جائزہ لیں گے کارکردگی کا اور وہاں کی عوام سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کی رائے میں کیا ایسی کوششیں کی جانی چاہیے جس سے کہ لوگوں کی جو کوریج ہے اس پروگرام کے حوالے سے وہ بڑھائی جا سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تحصیل لیول پر, تعلقے لیول پر جو نادرا کے آفیسز ہیں وہاں پر ونڈو بنائی گئی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. ہم خود اس کو چیک کریں گے
اور ہم اس کو اس طرح بھی چیک کریں گے کہ وہاں پر جو اپیلز کا آپشن ہے وہ بھی لوگوں کو دیا جائے. مطلب اگر لوگ کسی بھی ضلع کی تحصیل کی یو سی میں پریشان ہیں تو ان کے پاس اگر تحصیل میں آفس ہے بی آئی ایس پی کا تو وہاں اپیل کا میکنزم بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پریشانی کس وجہ سے ان کا کارڈ یا ان کے پیسے انہیں نہیں مل رہے اور کیوں ان کو پروگرام سے نکالا گیا ہے، اس طرح کا اپیل میکنزم بھی وہاں ہونا چاہیے اور اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا. تو یہ تو چند نکات تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے منسٹری کے حوالے سے ڈسکس کیے جائیں. لیکن اس کے علاوہ جو بہت ہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کام اور کام کریں، لیکن وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جو کرسی کو لے کر پریشان ہیں، جو کرسی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بچایا، جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی کہا، تو ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی. وہ جلسے کر رہے ہیں، چلیں کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ان جلسوں کے اندر وہ اپنی گزشتہ 3.5 پونے 4 برس کی کارکردگی کیوں نہیں بتا رہے کہ انہوں نے ملک کو کتنے قرضوں کے نیچے ڈبو دیا ہے. وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آج فی پاکستانی، مطلب ایک پاکستانی جس میں یہاں بیٹھے تمام افراد بھی شامل ہیں، ان کے بچے بھی شامل ہیں، ان کے گھر کا ایک بزرگ بھی شامل ہے، وہ آج تقریباً 3 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے. وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آج مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا تو کیوں ان کی وجہ سے یہ ہوا. وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ فوڈ انفلیشن جو آج ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اس میں ان کی بدترین کارکردگی وجہ بنی. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. اپنے فیلئر، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مختلف ٹیلے، بہانے، الزامات اور رونا رو رہے ہیں. بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ اپنے 3.5 پونے 4 برس کی کارکردگی پر ایک جملہ ہی ڈیلیور کرتے، اور تو کچھ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اتنے عرصے میں، لیکن کم از کم لفاظی ہی میں بتا دیتے کہ انہوں نے 4 الفاظ ہی بتا دیتے کہ میں کیا نہیں کر سکا اور کیوں نہیں کر سکا. ایسی کوئی بات کارکردگی پر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان، وہ نہیں کر پائے ہیں. لہٰذا میں چاہوں گی کہ فیصل کنڈی صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں اس پریس کانفرنس میں، وہ بھی آپ کو مزید بتائیں. چیدہ باتیں تو یہ ہیں کہ آج ایک شخص پورے پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری کرسی چھن گئی ہے، میرا ہیلی کاپٹر چھن گیا ہے، میری مراد چھن گئی ہیں، میرا ریڈ کارپٹ چھن گیا ہے، تو اسی لیے آپ کو بھی چین سے نہیں بیٹھتا کیونکہ میرا چین انہی چیزوں کی وجہ سے میں کھو چکا ہوں. تو فیصل صاحب زیادہ الیبوریٹ کریں گے کہ آج اس بوکھلاہٹ، اس پریشانی اور اس رونے کے پیچھے کیا کہانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں کل ایک بڑی اہم میٹنگ لندن میں ہوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. بہت سی چیزیں میڈیا پہ ذرائع کے ذریعے چلائی گئی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کیٹاگوریکلی یہ بات کی تھی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں اور میاں نواز شریف صاحب اپنے ان کے پارٹی کے قائد ہیں. تو اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں حلف لینے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ میاں صاحب سے ملاقات کریں، ان کو مبارکباد دیں شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے پہ، حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پہ، اور یہ پورا جو ایک ٹرانزیشن ہوا عدم اعتماد کا، جس پہ کل بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جو سازش ہے وہ یو ایس میں نہیں بلکہ بلاول ہاؤس میں بنی تھی، ہم نے ہی مل کر یہ اس کو ہٹانے کی ایک مہم شروع کی تھی. ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں آج نئی کابینہ کے ہمارے الائز نے اوتھ لیا، مونس الہی صاحب نے، مینگل صاحب کے صالح صاحب نے، اور اپنا بی این پی مینگل جو ہے انہوں نے، اور پی ایم ایل این کے جاوید لطیف صاحب نے بھی لیا. ہم ان کو جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. آج میاں صاحب نے بلاول صاحب کو افطاری کی دعوت دی ہے ڈیلیگیشن کے ہمراہ، آج افطاری کرنے میاں صاحب کے پاس
بلاول صاحب جائیں گے، چیئرمین بلاول صاحب۔ لنڈن ایک تاریخی شہر ہے، کچھ سال پہلے یہاں پر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے درمیان اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان۔ ہم شاید اس پہ بھی آج بات چیت ہوگا، تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو ہمارے ماضی کی اپوزیشن جماعتیں تھیں، آج ہمارے الائز ہیں حکومت میں، ان سب کو لے کر ہم ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی طرف جائیں یا چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف جائیں اس ملک کی، تو اس پہ بھی آج بات چیت ہوگی کہ ہم اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ چیزیں یہ کہہ سا رہی ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن شاید کچھ آ رہا ہے کہ 4 گورنر مانگ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہم اس اتحاد میں میاں صاحب کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر قربانی دینے کو تیار ہے، ساتھ دینے کو تیار ہے، اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں اور اس کے بعد ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں، جس پہ الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہو۔ ہم آج پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس الیکٹورل ریفارمز کی طرف جب ہم جا رہے ہیں اس میں آپ اپنی بھی انپٹ دیں تاکہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں۔ ماضی کی طرح یہ باتیں نہ ہوں کہ یہ الیکشن ریگڈ ہو چکا ہے، یہ فلاں الیکشن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں۔ جس کسی کو بھی پاکستان کی عوام جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حق حکمرانی کرے، اور اس طرف جو ہے ہمارا جو ہے پورا فوکس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے بھرپور طریقے سے یہ حکومت جو ہے وہ کام کرے گی۔ کل ایک لاہور میں بھی جلسہ ہوا جس میں میں نے جو مونس الہی صاحب کا نام لیا پہلے اسی وجہ سے کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے شہر سیاستدان ہوں۔ میں نے پہلے ان کی کوئی ایسی تقریر نہیں سنی، مجھے کل اس کے کلپس ملے، اور اس اتنے بڑے مجمع سے اور پاکستان سے وہ مخاطب ہو کر جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ بھی شاید ماضی کے ایک سوات سے وفاقی وزیر تھے، اس کے نشریاتوں پہ چلنا شروع ہو گئے، جس طریقے سے وہ لوز ٹاک کر رہے تھے، وہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ضم ہونا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ بات چیت کسی کو جو ہے نام پکار کر کسی کی مطلب ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر، اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے بھی اپنا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا۔ ہمیشہ وہ اگر یہ گھٹے گفتگو نہیں کرتے تو اس کو میڈیا کوریج نہیں ملتی، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف بغض زرداری ہے کہ جو ہمیشہ وہ جو ہے وہ دل سے نکالتے ہیں۔ پھر بات جب آتی ہے تو پھر جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میری کلاشنکوف تو پلاسٹک کی تھی۔ پھر جرت کا مظاہرہ کرتا، اور اگر وہ مرد ہوتا اور کہتا کہ میں واقعی پنڈی کا شیر ہوں، پنڈی کا مرد ہوں، تو پھر وہ خیر جیل گزار لیتا، یہ نہ کہتا کہ پلاسٹک کی کلاشنکوف ہے اور مجھے مہربانی کرو جو ہے مجھے یہاں جیل سے نکالا جائے۔ اور جس طریقے سے عمران نے کل جلسے میں باتیں کی، حق تو یہ تو بتاتا کہ میں نے یہ 3.5 سالوں میں کیا، اور اس چیز کو اس حکومت کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ میں آج یہاں پر احسن اقبال صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے آج اسد عمر صاحب کو لیٹر لکھا کہ آپ آئیں ہماری جو ہے میٹنگ میں شرکت کریں اور آپ بتائیں کہ آپ نے کون سے ایسے اچھے پروجیکٹ شروع کیے تاکہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جسر تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسد عمر صاحب آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہے ان سالوں میں شروع کیے تھے اور اس کو آپ کنٹینیو کریں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن پہ تنقید کرنا، ماضی میں تو اسی جگہ بیٹھ کر ہمارے بھائی کہتے تھے کہ یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ماضی کے تھے ان کا مکا تھا، اور انہوں نے یہ ان دفاتر میں ان اداروں میں لوگ بھرتی کیے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کس نے لگایا؟ آج ان کو پتہ چلا کہ جی یہ تو میری پتنی سفارش ہے، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں، اور لیکن مجھے وہ انٹرویو ان کا بھی آج بھی یاد ہے جب وہ وزیرستان میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ایسا چیف الیکشن کمشنر لگایا کہ پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آج انہی اداروں پہ تنقید ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ میں ان کے خلاف کانسپیریسی نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے جس طریقے سے وہ امریکن ڈیلیگیشن سے ملے، جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں ان کے کوئی کزن آ گئے ہیں، ان کے تو کوئی سیاسی دشمن نہیں تھے۔ ان میں تو کوئی بھی ہمیں ایسے وہ نہیں ملا، جیسے نہیں ملا، اس کی پریس ریلیز میں ایسی بات نہیں ہے جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہو کہ وہ جو ہمارے جو یو ایس ڈیلیگیشن ہے انہوں نے اس بات پہ جو ہے کوئی بات کی ہو۔ لہٰذا یہی چیزیں تھیں جو
آپ کے سامنے جو ہے ہم نے رکھی تھی، اور جس طریقے سے ہمیں کل پتہ چلا 55 روپے ہیلی کاپٹر کا، وہ پتہ چلا کہ 1 ارب تک پہنچ گئے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ آپ کے مامے چاچوں کے پیسے ہیں جس پہ آپ خرچ کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب بتائیں کہ یہ کون سے آپ کے ماموں چاچوں کے پیسے تھے جس پہ آپ نے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا 1 ارب روپے کا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. توشہ خانہ کو دیکھیں، کیا کمال کا ان کا ذہن ہے کہ توشہ خانے کا تھا کہ آپ 50% جو ریٹ تھا اس پہ آپ چیزیں لیتے ہیں، اپنے لیے انہوں نے 20% کر دیا، اور پھر جو ہے دوبارہ 50 کر دیا. کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ توشہ خانے سے بار بار بھی جو ہے بائی پاس پہ جو ہے سنیں ایک ان کے بڑے قریبی دوست جو ہے بیچتے رہے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں کمانے کو، تنخواہ پہ گزارا تھا، اور توشہ خانے کی چیزیں بیچ کے انہوں نے گزارا کیا. تو بہت سی ایسی چیزیں بھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. عمران خان صاحب جیسے نکل گئے، ابھی پارٹی شروع ہوئی. آپ کے جو تلاشیاں ہونی ہیں، کچھ آپ تلاشی خود دیں گے، کچھ آپ سے زبردستی لی جائیں گی، تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اس نے جو فریب کیا، جو ڈرامے کیے، جو لوگوں کی برین واشنگ کی، وہ سب کے سامنے ہم رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کرامات دکھائے ہیں. بہت سے اسکینڈلز ہیں، بہت سے اسکینڈلز آنے والے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے فیڈرل میں ہو، چاہے جس صوبے میں ہو. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ سب دوستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے صدر عارف علوی صاحب صحتیاب ہو چکے ہیں، واپس انہوں نے اپنا دفتر سنبھال لیا ہے، اور ہم ان کی نیک خواہشات ہیں ہماری ان کی صحت کے لیے کہ خدا ان کی صحت ہمیشہ اسی طرح بحال اور برقرار رکھے. شکریہ. اطرت جعفری صاحب روایہ وقت سے. بہت شکریہ جی. میں نے جس طریقے سے کہا کہ 34 ملین جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ ہیں، لیکن جن لوگوں کو اس وقت کوریج کا حصہ بنایا گیا یا بنایا جا سکا ان کی تعداد 7.004 ملین ہے. لیکن اس میں وہ لوگ یقیناً شامل نہیں ہیں بدقسمتی سے جن کے اوپر کچھ جو ہے وہ اعتراض بنا کر نکالا گیا، جس میں کہ میں نے کہا کہ مذہبی فرائض سر انجام دینے کے لیے ملک سے باہر کا سفر، کہیں جگہ زیارت پر بھی لوگ جاتے ہیں تو ملک سے باہر کا سفر، کسی غریب نے علاج کرا لیا تو ملک سے باہر کا سفر، کسی نے پاسپورٹ بنا لیا تو وہ بھی ایک وائلیشن میں شمار کر دیا گیا، کسی نے NIC بنا لیا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ NIC جلدی بنا کر لانے کی وجہ بھی BISP میں رجسٹر ہونے کی تھی، تو شاید کسی نے کوئی ارجنٹ فی دے دی، ایگزیکٹو بنا لیا تو وہ بھی کسی آگے کے فائدے کے لیے کسی نے بنا لیا تو وہ بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اس طرح کی ڈسکوالیفیکیشنز جو ہیں وہ تشویشناک ہیں، اور اس پر ہم نے پہلے بھی جب ہم خود اپوزیشن میں تھے تو ہم نے اس پر سوالات اٹھائے تھے اور اعتراض اٹھایا تھا. لیکن اس وقت ہماری جو شکایات تھیں، جو جینوئن شکایات تھیں، ہم نے یہ شکایات لوگوں کی تکلیف دیکھ کر اور ان کے اعتراض دیکھ کر آگے ہم لے کر گئے تھے، لیکن اس پر کوئی غور نہیں ہوا. لیکن آج اس پر جب بات ہوئی ہے تو اس کو کھولا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا، اسیس کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو شامل کرنے کے لیے جو راستہ نکالنے کی ضرورت ہے وہ نکالا جائے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، عرض کیا کہ اس کا دائرہ بھی بڑھایا جائے گا، اور یقیناً آج جو غربت کی شرح ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ زیادہ لوگوں کو
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور ان کو بے نظیر کارڈ دیا جائے. تو یقیناً اس پر ہم غور کریں گے اور یہ ہمارے اٹس ون آف دا پرائیورٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو دنیا کی جو آرگنائزیشنز سپورٹ کرتی ہیں اس پروگرام کو, اس پروگرام کی کامیابی کے پیچھے وہ سپورٹ بھی شامل ہے. ہم ان اداروں سے بھی رجوع کر کے مزید مدد جو ہے وہ مانگیں گے تاکہ اس پروگرام کو مضبوط بھی کیا جا سکے اور لوگوں تک اس کی جو رسائی ہے یا اس کی کوریج کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھایا جا سکے. نوید اکبر صاحب آر ٹی وی سے. جی میڈم, ایک تو سابقہ رجیم جو ہے سابقہ گورنمنٹ ان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ احساس کے جو پروگرام تھے سماجی محبوبیت کے اندر ان میں کوئی شاید کوئی کمی کر دی گئی یا ختم کیے جا رہے ہیں. اس میں احساس کا وہ لنگر خانے کا جو پروگرام تھا اس کا احساس کفالت اور دوسرے. اور یہ بتائیے کہ آیا لوگوں کو صرف امداد دینی ہے, ان کو ٹریننگ دینی ہے تاکہ وہ اس سے باہر آ سکے, تفصیلات نہیں ضرورت تو یہ ان کو آگے کو خود کمانے کی طرف دیا جائے. اور دوسرا مودی صاحب سے کوشچن ہے کہ پنجاب میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, گورنر پنجاب کا جو اقتدار ہے آئینی طور پر تو وفاق جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وفاق نے سمری بھیجی ہے اس کو ریموول کی, تو صدر نے وہ سمری روک کے, اور جو غیر آئینی بظاہر آئینی ہے لیکن جو اس کے اندر ہے کیونکہ وہ وفاق کے پابند ہے عمل درآمد کرنے کو, اس کو آپ کیسے دیکھتے جو ایک کیوس بنا دیا گیا پنجاب میں؟ نوید صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں بالکل آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. اور جو میں ابھی بریفنگز لے رہی ہوں ابھی وہ عمل چل رہا ہے, لیکن جو مجھے انیشیل چیزیں پتہ چلی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی پروگرام بند کیا گیا ہے. اگر وہ پچھلی ناکام حکومت یا سلیکٹڈ حکومت نے بھی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا بیس کے اوپر کوئی پروگرام شروع کیے تو کوئی پروگرام بند نہیں ہوئے. البتہ بے نظیر انکم سپورٹ کے وقت کے جو مطلب جو پرانے 3 پروگرامز تھے وہ بند کر دیے گئے, جس میں کہ وسیلہ روزگار بھی ایک پروگرام تھا اور اس طرح کے جو ٹریننگ دینے کے پروگرامز تھے, جس سے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ بھی ایڈریس ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو خود کفیل بنانے کا ایک عمل جو ہے وہ یقینی بن سکے. اس طرح کے پروگرامز کو بند کیا گیا اور میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ اس میں کوئی ڈیزائن ایشوز تھے یا کیپیسٹی ایشوز تھے, لیکن میں نے آج یہ احکامات دیے ہیں ادارے کو کہ فوری طور پر ان پروگرامز کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور اس کے اندر اگر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں تو ان ڈیفیشنسیز کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ ہمیں لوگوں کو ایک طرف تو ان کی جو انکم ہے اسے سپورٹ کرنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے, لیکن ان کی انکم کو مستحکم بنانے کے لیے اور ان کو سیلف ریلائنٹ بنانے کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے جو پہلے پروگرامز ہوا کرتے تھے لونز دے کر ان کو کاروبار کھولنے میں مدد کرنا, ان کو ٹرین کرنا, جو کہ اب یہ بند کر دیے تھے پچھلی حکومت نے, تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, ری وزٹ کرنا ہے. لیکن اس جو پچھلی حکومت کے جو چند ایک چیزیں تھیں اس کو بالکل نہیں ٹچ کیا گیا بلکہ وہ رہیں گی. ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ جو لفظ جن لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ملک میں اتنی پریشانی ہے اور غربت ہے اور بے روزگاری ہے, تو وہ جب احساس کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ان کے منہ سے برا لگتا تھا. لیکن میں نے جب جا کے یہ معلوم کیا کہ احساس کا نام کیوں استعمال کیا جا رہا ہے تو معلوم پڑا کہ وہ صرف بغض میں استعمال کیا جا رہا ہے, گو کہ یہ پروگرام اب بھی بے نظیر کے نام سے ہی منسلک ہے, کیونکہ وہ سارا جو ڈیٹا ہے جو رجسٹری ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہی ہے. تو میں نے اس لیے پہلے کہا کہ یہ بے نظیر کفالت پروگرام ہے, یہ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام ہے اور یہ بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے. اس سے ساتھ کوئی اور نام منسلک نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی پروگرام کو قانونی تحفظ حاصل ہے. دیکھیں جو آپ کا سوال ہے گورنر کے متعلق, آج کورٹ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہمیں اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جب ایک آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے, آپ کو کچھ ممبران پہ شاید اعتراض ہو فلور کراسنگ پہ, اس کا اپنا ایک قانون ہے, اپنی ایک عدالت ہے, عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے وہ چیز اڈاپٹ نہیں کی ہے, آپ کرسی سے چمڑے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی جو سمری پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آئی ہے اس نے 15 دنوں میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. اول اور آخر تو حمزہ شہباز نے سی ایم پنجاب بننا ہے, چاہے وہ آج ہے یا کل ہے. لیکن مجھے کیوں پتہ نہیں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے پاس 2-4 دن اور بھی گورنر ہاؤس رہے اور بھی یہ وہاں پر اقتدار کے شاید کچھ مسئلے, جب آپ کا اس وقت آپ کا پی این آپ کی بات نہیں مان رہا اور پھر بھی آپ وہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. کل ایک بہت بڑا جھوٹ میں یہاں بتانا بھول گیا
اتنا رمضان کے مہینے میں جھوٹ اور مطلب ہے کہ بول رہے ہیں کہ کل عمران نے کہا کہ بنی گالہ کی سڑک میں نے جو ہے اپنے وہ تحفے بیچ کے میں نے بنی گالہ کی سڑک بنائی. آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب چند سال پہلے یہاں پر گئے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب گاڑی چلا رہے تھے, میاں صاحب گئے تھے اور انہوں نے وہ جو برج ہے وہ بھی انہوں نے بنائی اور روڈ بھی انہوں نے بنا کے دی. اور آج وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہ ہو کہ اس روڈ اور برج کے پیسے نکال نہ لیوں کسی اور مد میں, کیونکہ بند تو گئی ہے, شاید انہوں نے نکال نہ لیو. اور جس طریقے سے آج ان کے جو ٹرولرز ہیں سوشل میڈیا کے, عمران خان جن کو اکسا رہا ہے کہ آپ جا کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ہمارے میڈیا, ہمارے بہت سے دوست بیٹھے ہیں میڈیا میں ہمارے خلاف بھی بات کرتے ہیں, ہمارے حق میں بھی بات کرتے ہیں, پروگرامز بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی اپنے ٹرولرز کو, اپنے پارٹی کے دوستوں کو نہیں کہا کیونکہ گھر کے باہر جا کر آپ احتجاج کریں. آج آپ فوج کے خلاف اپنے ٹرولرز کو استعمال کر رہے ہیں. آپ جو کام انڈیا چاہتا ہے کہ ہماری فوج کو بدنام کرے, آج وہی کام عمران خان نیازی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے لوگوں سے, اپنے جو ٹرولرز ہیں, اپنے سوشل میڈیا سے ان سے کروا رہے ہیں. میڈم واجبی حکومت نے صحت کارڈ متعارف کرایا تھا, سندھ کے علاوہ باقی 3 صوبوں میں اسکیم شروع ہو گئی تھی. کیا اس اسکیم کو ایکسپینڈ کرنا ہے, بڑھانا ہے, بند کرنا ہے, یا سندھ میں اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس کے یہ جو کارڈ ہے صحت کارڈ, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہے, اور جو منسٹر ہیلتھ ہیں ہمارے کولیگ عبد القادر پٹیل صاحب, یقیناً وہ اس پر بھی کام کریں گے. عوامی آدمی ہیں, عوام سے ہی ان کو آنا ہوتا ہے اور عوام میں ہی جانا ہوتا ہے, تو یقیناً اس طرح کی اگر کوئی سہولت عوام کے لیے اچھی ہوگی تو وہ کریں گے. لیکن جو اس کے پیچھے پورا اسکیم ہے انشورنس کمپنیز کا اور کن کو فائدہ دیا جا رہا ہے, پرائیویٹ ہسپتالوں کو مضبوط کر کے پبلک ہسپتالوں کا بٹھایا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک سوچ ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ علاوہ سندھ کے دیگر جو صوبوں کے بالخصوص کے پی اور بلوچستان میں ہسپتال کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے, اور پنجاب میں جو تھوڑے بہت اچھے تھے وہ بھی بگڑتے چلے گئے, کیونکہ پبلک سیکٹر میں جو ہاسپٹلس تھے اس پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی, اور اس کے برعکس صرف ڈھنڈورا پیٹا گیا صحت کارڈ کا. لیکن سندھ میں دیکھیں تو پبلک سیکٹر کے جو ہاسپٹلس ہیں وہ بہت اچھے, مضبوط اور بہت زیادہ وہ ڈیولپ کیے گئے, اسٹیٹ آف دا آرٹ. نہ صرف وہاں پہ ایکوپمنٹ ہے بلکہ مفت علاج کیا جا رہا ہے, اور اس پر بھی تفصیلی یقین طور پر پٹیل صاحب آپ سے بیان کریں گے کہ وہاں کے ہاسپٹلس کی کیا اس میں کیا بہتری آئی ہے. تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ زیادہ انویسٹمنٹ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں ہونی چاہیے تاکہ غریب کو آسانی سے مفت علاج مل سکے. اور دواؤں کی بھی قیمتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 700% پچھلی حکومت نے دوائیں بڑھا دی, اور کارڈ میں تو کچھ کور ہی نہیں ہوتا. مطلب وہاں پر حالت یہ ہے کہ آپ نے ایک اس کی لمٹ لگائی ہے, لیکن اس لمٹ سے کہیں زیادہ علاج میں خرچ ہوتا ہے, اور 70 لاکھ تک کا علاج سندھ کے اندر فری ہے. 80-90 لاکھ کی سرجری بھی اور جو علاج ہے وہ سندھ کے اندر پبلک ہاسپٹلز میں فری ہے. تو اس طرح کا نظام پیدا کرنا, بنانا زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ. ایک تو چھوٹی سی تجویز ہے, سوال میں ان سے کروں گا کہ جو صحت کارڈ کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے گزشتہ 3.5 سال میں, قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کتنے اربوں کیا اور لوگوں کو اس کا کیا بینیفٹ ملا. دوسرا کوٹی صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ آپ بھی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, آج اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے استعفے ڈی سی کر دیے, اور اب جو ایک وہ قانونی وہ پروسیس ہے وہ پورا ہونا باقی ہے. تو کیا ابھی تک جن لوگوں نے استعفوں کا اعلان کیا تھا کیا انہوں نے رابطہ کیا ہے, اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ 2014 کی طرح آپ پھر دل بڑا کر کے ان کو وہ پرانی بقایا جات اور تنخواہیں بھی دے دیں گے کہ آئے بیٹھے ہمارے؟ وہ تو انہوں نے مانگی تھی, ایاز صادق صاحب نے کہا. جی تجویز آپ کی بالکل ہے کہ انہوں نے یہ جو سارے ٹوپی ڈرامے کیے ہیں پچھلے 3.5-4 برسوں میں, مختلف انہوں نے شوشے چھوڑے ہیں جس کا کہ لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں ملا, اور ہم نے لوگوں کے ہی کیسز دیکھے ہیں کہ بتایا ہے لوگوں نے. تو ہم ان کے پیچھے جو ایڈورٹائزمنٹ کا ایک پورا قصہ کہانی, ہم نے کئی دفعہ کوشش کی, قومی اسمبلی میں سوال ڈالا, ہمیں جواب نہیں آتے تھے. ہم نے یہ بھی پوچھا کہ جی BISP تو قانون کے تحت بنایا گیا ہے, تو آپ بار بار احساس کہتے ہیں, یہ کس قانون کے تحت ہے, تو اس کے بارے میں بھی جواب نہیں ملا. یہ بھی پوچھا گیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں خاص طور پر کہ ہمیں احساس کے تحت جو ڈیٹا ہے وہ بتایا جائے, تو وہ بھی کبھی نہیں, کیونکہ تھا ہی نہیں کوئی ڈیٹا اس کے پیچھے کوئی کہانی ہی نہیں تھی. یہ صرف ایک ڈرامہ تھا, لوگوں کو رچایا جا رہا تھا, صرف بے نظیر صاحبہ کے نام کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ شہید اس قوم کے لیے, اس قوم کے بچوں کے لیے شہید ہونے والی ایک عظیم قائد ہے, ایک عظیم لیڈر ہے. وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لیڈر نہیں ہے اس ملک, بلکہ
پوری دنیا کے لیے ایک عظیم لیڈر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنی لیڈرز کی عظمت کو یاد رکھتی ہیں, ان کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہیں, وہ نہیں جو اپنے بغض میں ان لیڈرز کو کوشش کرتی ہیں ان کا نام ہٹانے کی یا مٹانے کی. نہ وہ مٹا سکی ہیں نہ ہٹا سکی ہیں, تو یقیناً یہ کوشش ناکام گئی ہے ان کی. لیکن جو آپ کی جو ایک تجویز ہے کہ اس صحت کارڈ کے پیچھے جو پوری ایڈورٹیزمنٹ کی کیمپین ہے اس میں کتنا پیسہ عوام کا ایکسچیکر کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, اس کی تفصیلات ہم ضرور آپ کے سامنے لائیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کی تجویز اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کارڈ جو ہے کون سے ہاسپٹل میں استعمال ہوتا ہے. اسپیسیفک ہاسپٹلس کو ہمیں سنا ہے کہ فائدہ دینے کے لیے وہ کارڈ استعمال کیا. جہاں تک آپ کی بات ہے استعفوں کے حوالے سے, آج اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اس کو ڈی سی کریں اور میں ان کو چیک کریں گے, کیونکہ 2 قسم کے پروسیس ہیں. ایک تو ہے کہ اسپیکر صاحب نے ہر ممبر قومی اسمبلی کو اپنے آفس میں بلانا ہے, انہوں نے ان سے پوچھنا ہے کہ یہ استعفیٰ آپ نے لکھا ہے, آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی پریشر تو نہیں ہے, جو ایک پروسیس ہے, تو وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ 2 اشخاص کے استعفے تو منظور ہو سکتے ہیں. ایک جو فارمر اسپیکر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہ میں استعفیٰ دے گا کہ میں چیئر نہ کروں, لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا. دوسرا شاہ محمود قریشی جس نے کہا تھا کہ ہم استعفے دے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں پارٹی کا ورکر ہوں, اسی لیے میں. باقی جو ممبرز ہیں انہوں نے کسی نے بھی اپنے جو ہے مائک فلور آن دی ہاؤس یہ نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, کسی کے بہاف پہ آپ استعفیٰ نہیں. اور سائیکلو اسٹائل پیپرز ہیں, اب یہ چیک کیا جائے گا. اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ان کا شوق ہے وہ تو پھر وہ آئیں, راجہ پرویز اشرف صاحب کی عدالت میں پیش ہوں اور اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے. ہم ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کریں گے, بڑی خوشی کے ساتھ کریں گے, ضمن الیکشن بھی کرائیں گے. وہ کیا ہے غالب کشے کہ کس منہ سے جاؤ گے کعبہ, کیا ہاں, تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں آپ لوگ پرویز اشرف کی عدالت میں جو ہے حاضر ہوں, عمران خان صاحب سے لے کر سب. ہم نہیں چاہتے کہ وہ راجہ پرویز اشرف سے بھی کہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بچایا, تو ہم ان کے استعفے منظور کر لیں گے. فیصل کنڈی صاحب آپ نے یاد کرا دیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس وقت موجود تھا, وہ سگنیچر میں نے دیکھے تھے, اور بڑی اچھی بات ہے کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ذات ایسی ہے کہ وہ آج ہمیں موجود بھی نہیں ہے, لیکن واقعی پاکستان کے تمام صوبوں کی زنجیر, اور پاکستان میں یہی سیاست ہونی چاہیے کہ جمہوری طور اور ترقیاں کم ہوں. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا قاضی مری صاحبہ, کہ جس طرح ڈاکٹر ثانیہ نشتر تھی وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انٹیکٹ رہتی تھی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ یہ سب غریب لوگ ہوتے ہیں, کئی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے تو بہت سوال کرتے تھے. تو کیا آپ بھی سوشل میڈیا پہ اور جیسے واٹس ایپ وغیرہ پہ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گی تاکہ جو بھی سوالات ہوں؟ دیکھیں سوشل میڈیا ٹیکنالوجی بالکل اس کے ذریعے کریں گے, لیکن جو کیونکہ ہم عوام سے آئے ہیں, ہم کہیں جو ہے وہ کسی آفس سے اٹھ کے یہاں نہیں بیٹھے ہیں, عوام کا ایک پورا اسٹرگل ہے, عوام کے ساتھ کیا ہے, تو میں ترجیح دوں گی عوام کے مسائل عوام میں جا کر سننے کو. اور اسی لیے میں نے کہا کہ 16 زونل آفیسز جہاں جہاں ہیں واقع وہاں میں خود جاؤں گی, لیکن ٹیکنالوجی کا بھی استعمال رکھیں گے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور بالکل آپ نے یہ بھی بات درست ہے کہ جی اس ملک میں جو اس وقت کلچر برپا ہے بد اخلاقی کا اور بدتمیزی کا, صرف ایک شخص وہ اس ملک میں اس کلچر کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوگا, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کے مسائل دوسرے ہیں, پرائیورٹیز ہماری دوسری ہیں. اور ہمارے اس پورے معاشرے کے اندر عمران جو کوشش کر رہا ہے وہ ایک بہت ڈس سروس ہے پاکستان کے لیے, کہ وہ انتشار پھیلا رہا ہے, لوگوں کو اکسا رہا ہے, لوگوں کو یہ نہیں بتا رہا کہ 3.5 پونے 4 برس اس نے خود کیا کیا, بجائے اس کے وہ ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہا ہے. اور اس کو کہتے ہیں کلٹ فالوئنگ, اس کو سیاسی فالوئنگ نہیں کہتے, اس کو کلٹ فالوئنگ کہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اتنی باشعور ہے وہ اپنا اچھا برا سمجھے. اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے, اس ملک کو خوشحالی کی اور ترقی کی ضرورت ہے. اسی لیے ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم کسی انتشار کی جو پوری ایک کیفیت ہے اس سے نکلیں, اور ملک کے اندر جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی ملک کی فلاح بہبود و ترقی کے لیے وہ کیا جائے. آپ دونوں اطلاع سیکرٹری بھی ہیں پارٹی کے, تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں کہ بلاول صاحب حلف نہیں لیا, کابینہ کا مراحل آدھے چھوڑ کر ارجنٹ بیس پر کیوں گئے ہیں, ایسے کیا معاملات تھے میاں صاحب کے ساتھ؟ آپ کہتے ہیں کہ صدارت کا ایشو نہیں ہے, گورنرشپ نہیں ہے, چیئرمین سینیٹ
इमरजेंसी क्या पड़ गई कि डेलीगेशन उनको भेज के नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए मामला थे क्या जो डिस्कस करने गए हैं और उसमें कामयाब हुए हैं नहीं हुए, वापस आकर हल्फ लेंगे नहीं लेंगे, और आखिर में फिर इमरान खान के मंसूबे तस्ला जरूर करना कि मकबूलियत बढ़ रही है, क्या हो रहा है? ये तो आप अंदाज़ा लगाएं मकबूलियत बढ़ रही है कम हो रही है। जो मैंने पहले भी कहा और उससे पहले कल भी हमने मीडिया पे स्टेटमेंट दी थी, बिलावल साहब किसी जल्दी में नहीं गए थे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर मौजूद है इस मुल्क में, उन्होंने चार्ज ले ली है, वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। वापसी पर बिलावल साहब आकर जो है वो हल्फ लेंगे, कोई ऐसी मैं समझता हूँ कि इसमें जल्दबाजी नहीं, लेकिन वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी एक हल्फ लेने से पहले दोनों पार्टी के लीडरशिप जो है वो मुलाकात करें, मुबारकबाद दें, वो इसलिए गए हैं। और डेफिनेटली जब चेयरमैन पार्टी के जाते हैं तो साथ मेंबर्स डेलीगेशन साथ लेके जाते हैं, 3, 4, 5 लोग जाते हैं, तो डेलीगेशन किसी चीज़ पे डिस्कशन नहीं थी, सिर्फ मुबारकबाद देने गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आगे पाकिस्तान को के मुस्तकबिल के लिए, जैसे मैंने कहा कि शायद हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 की तरफ, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएँ। न गवर्नर की बात हुई, न प्रेसिडेंट की बात हुई, वो चीज़ें जो है हम इंशाअल्लाह खुश उसलूबी के साथ तय कर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दूसरी वो नहीं है, सिर्फ मुबारकबाद है। शादिया मैं आपसे एक तो मुझे थोड़ा क्लियर बताएं कि यानी एहसास प्रोग्राम का नाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके वही 2013 वाले पोजीशन पर आ गया, नंबर 1। दूसरा ये कि जिस तरह पुंडी साहब ने अपने एहसन इकबाल का तस्करा किया अपने असद उमर को दावत देने का, क्या डॉक्टर सानिया मस्तर को इस तरह की कोई दावत देगी ताकि वो आपके पास आएँ, जो प्रोग्राम वो चला रही थी उसमें कोई आपको इनपुट दे सके? और जो पुंडी साहब आपसे सवाल ये है कि जो दूसरे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नंबर 2 उसमें क्या ऐसी चीज़ होगी जिसकी अभी जरूरत पड़ेगी? देखिए, जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि इससे कबल प्रोग्राम जो भी चला रहा था उसके साथ रुजू करना, मैंने कभी भी, मैं तो हर उस ख़ातून को अप्रिशिएट करती हूँ जो कि माशरे में किसी न किसी तरीक़े से कंट्रीब्यूट करे, और मैं सराहती हूँ। बल्कि इससे भी पहले नून लीग के दौर में जो मारवी साहिबा थी, उन्होंने भी मुझसे रुजू किया, उन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी, और मैं मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने मुझे ख़ुद रीच किया और उन्होंने ऑफ़र की कि अगर वो कोई भी चीज़ मैं उनसे बात करना चाहूँ या पूछना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, और ये अच्छी बात है, खुश आइन बात है। और देखिए, मैं तो हमेशा से, जब हम अपोजिशन में थे, हम तब भी कहते थे हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारा सिर्फ इख्तलाफ उस तरीक़े से है जिस तरीक़े से काम किया जा रहा है हुकूमत में रहकर, और जिस तरीक़े से फिर दिखाया जा रहा है कि उन्हें कोई एहसास भी नहीं है और उन्हें इदराक भी नहीं है। मतलब आपको ख़ुद याद है कि इसी PID के अंदर मिनिस्टर्स की फ़ौज आके कहा करती थी कि हालात ठीक है, महंगाई तो बढ़ नहीं रही, मौशी हालात तो बिल्कुल ठीक है, और हर चीज़ की शरह जो है वो तो अच्छी हो रही है। तो ये झूठ बोले जाते थे, और आप लोग तो ख़ुद इस माशरे का हिस्सा हैं। जिन चीज़ों को हम देखते हैं अवाम के ज़रिए या मुख्तलिफ जो असेस करते हैं मुआशी हालात को उन लोगों के ज़रिए, तो आप भी तो देखते हैं, इन्हीं बाज़ारों में आपको भी जाना होता है, इन्हीं मार्केटों में आप जाते हैं, यही थैले लेके आपके घर से भी आप सुबह निकलते हैं कि जाओ सौदा लेकर आओ, और आप लोगों को भी लग पता जाता होगा कि क्या महंगाई है और क्या आज आपके ख़र्चे कहाँ तक पहुँच गए। तो हम तो उस वक्त भी ये कहते थे कि भाई इस मुल्क के हालात देखो, इस मुल्क के लोग जो गुर्बत की लकीर जो है उससे नीचे गिरते चले जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो तो वही हैं, बल्कि और गरीब हो गए, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो भीख भी नहीं मांग सक रहे हैं और वो गरीब होते चले जा रहे हैं। उनके साथ जो परेशानियाँ और दुश्वारियाँ हैं उनका भी आप एहसास करो। तो कोई भी इनको एहसास नहीं था। मेरी किसी से, मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई ज़ाती रंजिश या मसला नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि जो भी इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने की तजवीज़ देना चाहते हैं वो आगे आएँ, और मैं उनके लिए ऑफ़िस के दरवाज़े हैं, मेरे घर के दरवाज़े खुले हैं। हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी है, और हमें इस जो एक गंदा माहौल पैदा किया जा रहा है इमरान खान की तरफ से, उसको डिस्करेज करना है। हम चाहते हैं कि इस मुआशरे में जो सियासत का असल एक स्पिरिट है कि अवाम की खिदमत, उसको मजबूत किया जाए। किसी को गाली देने का कल्चर
ना कल हमने अप्रिशिएट किया, ना हम आज करते हैं। आज भी बात करें तो एकेडमिक गुफ्तगू करें, बात करें तो इशू पे करें, और बात करें तो इखलाक के दायरे में रह के करें। इख्तलाफ हो सकता है, वी कैन अग्री टू डिसअग्री बट विद रिस्पेक्ट, और इसको मजबूत करने की जरूरत है। एक मिनट। जैसा कि पिछली हुकूमत लंगर खानों के हवाले से बड़े दावे करती रही है और एडवर्टाइज भी करती रही है कि हमने ये कर दिया, और पिछले दिनों सलानी वेलफेयर का जो एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जितना पैसा लग रहा है सलानी वेलफेयर कर रही है और इस पर गवर्नमेंट का एक पैसे का भी कंट्रीब्यूट नहीं है, और जितना बिल्डिंग्स पे उसको बनाने पे खर्चा आया वो भी सलानी वेलफेयर का है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा ना कि इदारे मदद करते हैं फलाही कामों में, चाहे वो मुल्क के अंदर इदारे हों या इस मुल्क से बाहर हों। तो जो भी मदद करते हैं हुकूमत की, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें सराहते हैं, और कतन ये कहने की हमें ज़रूरत नहीं है कि जी वो ख़र्चा जो है हुकूमत का है। अगर वो कंट्रीब्यूशन किसी की है, किसी पाकिस्तानी की है, तो वो यकीनन काबिल तहसीन है और अप्रिशिएट की जानी चाहिए, और हम करते हैं। और यही इसी तरीके से मुल्क जो है वो मजबूत होता है, इसी तरीके से आपके समाजी और मुआशी मसाइल जो हैं वो हल होंगे। हमें मिलकर काम करना है। कोई एक हुकूमत इस मुल्क में जो आज गुर्बत की शरह है उसको मिटा नहीं सकती। इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत की शरह है, जो इस वक्त मुआशी बदहाली है, उसको इकट्ठे होकर हुकूमत और प्राइवेट लोग और इदारे मिलकर इस पर काम करेंगे तो इस शरह में कमी वाक़ई हो सकती है। और इसके लिए आप लोगों के तवस्सुत से मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप आगे बढ़ें, आप हमारा भी साथ दें, हुकूमत को इस प्रोग्राम के ज़रिए मजबूत करें, ताकि हम इस मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई गुर्बत की शरह है उसमें कमी को मुमकिन बना सकें। जी, आपने बताया कि 34 मिलियन लोग जो है उनका सर्वे हो चुका है, लेकिन 7 मिलियन लोग जो है उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो वो जो सर्वे का मैकेनिज्म था, आप उससे मुतमिन है कि किस तरह का वो सर्वे था? हालांकि गुर्बत तो बड़ी है। दूसरी आम शिकायत जब आई थी BIS पे, जब नई चेयरपर्सन साहिबा आई थी, तो ज़्यादातर लोग सिंध के लोगों के काटे गए थे। उस हवाले से कोई इंक्वायरी करवाएंगे आप? KPK भी काटेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ से लोगों को जो है वो नाजायज़ तरीक़े से काटा गया और वाक़तन जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, मैंने अहकामात भी आज जारी किए हैं कि उसको खोला जाए और देखा जाए कि ये क्यों खारिज या ये क्यों काटे गए प्रोग्राम से नाम। और क्योंकि मैं ख़ुद जब जाती हूँ अपने आबाई ज़िले में, तो मैं वहाँ देखती हूँ ख़वातीन आती हैं और वो कहती हैं कि उनको बेनज़ीर के पैसे मिलते थे और अब उन्हें बेनज़ीर के पैसे नहीं मिलते। तो ये जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं। ये मैं फेसबुक और टेलीफोन के ज़रिए नहीं देखती हूँ, ये मैं जाकर लोगों से सुनती हूँ। मेरे साथ फैसल कुंडी साहब बैठे हैं, इनको भी यही मसाइल सामने आते हैं, लोग इन्हें मिलते हैं और इस तरह की कंप्लेंट्स इन्हें भी मौसूल होती हैं। और मेरा ये भी इरादा है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, हम उनको बुलाएंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनसे उनके इलाक़ों में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर कार्ड से मुंसलिक मसाइल हैं, उनसे भी राय लेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अपने लोगों की जो हालात या जो परेशानी है उनसे वाकिफ़ होते हैं, तो हम उनको इन्वॉल्व करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। और ये भी अहकामात जो मैं बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जारी कर दिए गए हैं कि इसको देखा जाए, जायज़ा लिया जाए कि लोग क्यों कटे हैं इस प्रोग्राम से। सईद भाई, मैडम मेरा सवाल ये है कि कुंडी साहब आप दोनों में से कि हुकूमत की कंपोजिशन का जो अमल है वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आपके प्राइम मिनिस्टर आ गए, स्पीकर भी आ गया, एक तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके असल में तुम्हारा का कोई इरादा है कब तक लाएंगे? दूसरा, इस टाइम आवाम में ये बोलता दबाया जा रहा है कि सदर हमारे आसम के जरदारी होंगे या मौलाना फजल रहमान होंगे। ताजुल ने इस हवाले से क्या कोई गौर किया? मेरा इससे ज़मीनी सवाल ये है कि तीसरा सवाल है इसका ज़मीनी के लिए वहाँ पे गए हुए हैं लंदन में, तो क्या पंजाब में इंतखाबी एहताज पर भी कोई बातचीत चल रही है? उस्मान आप भी कर ले, सवाल इकट्ठा ले लेते हैं।
देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल पूछे हैं, मैं तो बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली पहले भी हमने ये कहा है कि जो भी फैसला किसी भी पोजीशन के लिए किया जाएगा वो फैसला बाहमी इत्तेफाक के राय से होगा, मुशावरत से होगा। जो तमाम जमातें इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, और वो हुकूमत में इसलिए शामिल हैं क्योंकि एक आइनी तरीक़े से एक नाअहल हुकूमत को हटाया गया और एक ऐसा इत्तेहाद बनाया गया जिसने यही अज़म किया कि जी इस मुख्तसर अरसे में जो जो ख़राबियाँ पैदा की गई हैं, जो मसाइल में इजाफ़ा किया गया, उनको भी एड्रेस किया जाए और लोगों को ये महसूस हो कि उनके मसलों पर भी कोई बात कर रहा है। रोज़ जो 6-6 या एक दर्जन, आधा दर्जन या 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सिर्फ अपोजिशन को गालियां देने के लिए या उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारने के लिए, उसका सिलसिला बंद हो और लोगों के मसाइल पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, उनके मसाइल पे बात की जाए, उनको किस तरीके से हम एड्रेस करेंगे वो बताया जाए। तो ये वजह थी इकट्ठा बैठने की और हम इससे कमिटेड हैं। लिहाजा इसकी ही स्पिरिट और रोशनी में जो आइंदा की पोजीशंस जो आपने कहा है उस पर जो फैसले लिए जाएंगे वो भी इसी कंसल्टेशन के जरिए लिए जाएंगे। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट, वो कब शुरू की जाएगी और आपको क्या लगता है कि कब तक इम्पीचमेंट का प्रोसेस को कंप्लीट हो रहे हैं? आगे आगे देखिए होता है क्या। जब आप केस का डिप्टी स्पीकर की मीटिंग के हवाले से, तो आप वहाँ पर बार-बार कहते थे कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, लाइक हमारा पीपल्स पार्टी हिस्सा है, तो कब उनके खिलाफ आर्टिकल 6 हो गई है, हो रही है। देखिए, एक प्रोसेस है, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने जैसे प्राइम मिनिस्टर का किया, स्पीकर का किया, डिप्टी स्पीकर का किया, पंजाब के हमने सीएम का किया, इसके बाद पंजाब के डेफिनेटली जो है वो स्पीकर का होगा। उसके बाद बाकी कुछ मराइल हैं, जैसे चेयरमैन सेनेट का है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। फिर हम इंशाल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे आपकी दुआ के साथ, उधर भी हम इंशाल्लाह अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब की तरफ आएंगे और जो है उस पर इत्तेहादी जमातें फैसला करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश होगी, शाज़ मरी साहबा की ख्वाहिश होगी, पार्टी के हर वर्कर की ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बने। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की उसके हवाले से, आर्टिकल 6 के हवाले से, आज भी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जारी है। हम तो ये कहते हैं कि अगर 175 मेंबरान जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान और कुछ लोगों की तरफ से, अगर हम गदार वतन हैं तो हम पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वरना जिसने झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया, तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और आइन तोड़ा उसकी और बुनियाद आइन तोड़ा, पर। मैं अपने स्टेट को, अपनी हुकूमत को ये तजवीज़ हम देंगे, डेफिनेटली देंगे कि एक दफ़ा एक शख्स को अगर सज़ा मिल जाए इस चीज़ की, बार बार फिर जो है लोग इस आइन के साथ नहीं खेलें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिरी सवाल जी, है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आखिरी सवाल। सोहेल भाई एक सवाल ले लें, एक सवाल ले लें। ये बताइएगा कि जिस मिनिस्ट्री में चार्ज माना जा रहा है, ब्रीफिंग आ रही है कि यहाँ पे घपला हुआ, गलत काम हुए, आपने चार्ज संभाला, ब्रीफिंग की, क्या सानिया मिनिस्टर के हवाले से कुछ अच्छी चीजें सामने आई? प्रोकुलर साहब, आपसे ये सवाल है कि सोशल मीडिया की जंग जारी है और ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, पोर्टल हुकूमत नाम पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा भी उस पर ट्वीट हो चुके हैं। इस जंग को रोकने के लिए क्या लाए अमल होगा? जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, फसाद की तरफ जा रहे हैं या ये रुक जाए? देखिए, अगर कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है, मेरे लिए तो ये बड़ा नेक काम है और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मेरी जमात ने सौंपी है और इस हुकूमत में मुझे मिली है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा नेक काम है जो मैं सर अंजाम दूंगी और अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे कि इसमें बेहतरी में ला सकूं। चूँकि इसकी बुनियाद बड़ी मजबूत है, लिहाजा जिस तरह मैंने आपको कहा, इसे कोई हिला नहीं सका। और आज भी जो इंटरनेशनल इदारे हैं हमारी क्रेडिबिलिटी इस प्रोग्राम की ऑपरेशन से जांचते हैं, असेस करते हैं। तो ये एक बहुत, मैं समझती हूँ, ऑनर की बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि हमने बुनियाद रखी है। लेकिन जहाँ तक आपने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात की इदारे के अंदर, क्योंकि मुझे अभी कोशिश ये है कि मैं इस प्रोग्राम के जो डायनामिक्स हैं, जो ऑपरेशन है, उसको समझूं। लेकिन अगर मेरे सामने कोई इस तरह की शिकायत संगीन नौयत की आएंगी तो बिल्कुल उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन देखिए, मैं ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसने हमेशा खिदमत में यकीन रखा है। मैं किसी को
चाहे मेरा इख्तलाफ सियासी तौर पे किसी से हो, हमें सियासी इंतकाम का शौक़ नहीं, हमारे लीडर्स को सियासी इंतकाम का शौक़ नहीं, ना हम ये कभी ऐसा काम हमने पहले किया है ना करेंगे। लेकिन अगर कोई शिकायत आएंगी तो कोशिश करेंगे कि इदारे के अंदर बैठकर उसका कोई हल निकालें, लेकिन किसी को एक्सप्लॉइट करने की नीयत से हम ये काम नहीं करेंगे। देखें, सोशल मीडिया पे जो आपने बात की, मैंने पहले ही बात की कि इमरान खान साहब, उनकी जो पार्टी है, वो ये ट्रेंड्स चला रहे हैं, वो इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ खासकर ये चीज़ें चला रहे हैं। बाकी जो कि मैं समझता हूँ, मैंने पहले कहा, इंडिया को खुश करने के लिए मैं समझता हूँ कि वो इस किस्म के हमारे इदारों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इसको देख रही है, कल मेरी मीटिंग हुई थी मरियम और ज़ेब साहिबा के साथ भी, इसको हम देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका सद्जवाब हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक फोटो मैडम, एक